السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مدرسہ عربیہ انوار العلوم بالہنگل بلگام کرناٹک ہے۔ ایک وقت تھا جب میں تہجد کے لیے اٹھتا تھا 4:30 بجے 4:45، تو ایک آواز آتی تھی بچوں کے قرآن کے پڑھنے کی، جس سے دل سن کر منور ہوتا تھا، نورانیت محسوس ہوتی تھی۔ آج دیکھا سناٹا ہے، کوئی آواز نہیں۔ پھر فجر کی نماز کے لیے اسی مسجد میں جاتا تھا، اور اس مسجد سے نماز پڑھنے کے بعد بچے مرحومین کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے تھے، اور تمام مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے، بیماروں کے لیے شفا کی دعا کرتے تھے، اور آنے والے حالات فتنوں سے بچنے کے لیے دعائیں ہوتی تھی۔ معصوم بچے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے تھے۔ مگر آج میں نے دیکھا تو اس مسجد میں نماز تو پڑھی، مگر کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، اور واپس کوترس آتا تھا تو اساتذہ کو میں فجر کی نماز کے بعد دیکھتا تھا، کئی مکانوں سے اللہ کے ذکر کی آوازیں آتی تھی اور ذکر اللہ اللہ کرتے تھے۔ مگر آج اساتذہ اپنے مکان پر ہے، اپنے مکان کو آباد کرتے ہوں گے۔ پھر یہی وہ بلڈنگ ہے جس کے اندر ہمیشہ قرآن کی فضا، حدیث کا درس ہوتا تھا، مگر آج ان کئی مدارس ہمارے ہندوستان کے پورے مدارس حالات کی وجہ سے بند ہے، تو وہاں نہ قرآن کی آواز ہے نہ حدیث کی آواز ہے۔ اللہ سے دلی دعا ہے کہ اللہ جلد از جلد جو اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں طالب علم کے بغیر ویران لگتی ہے، بے نورانیت محسوس ہوتی ہے، اے اللہ ان مدارس کو واپس آباد کر دے۔ یہاں سے امت کے لیے جو دعائیں ہو رہی ہے، ان دعاؤں کو شروع فرما دے۔ اور آج جب یہ بلڈنگ طلباء کے بغیر ویران لگتی ہے، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں، اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے۔ تو دنیا میں علماء کرام نبی کے وارث ہے، اگر ایک ایک کر کے آج تیرے پاس آ رہے ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہے۔ اے اللہ جو علماء زندہ ہے، حیات ہے، اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، کیونکہ علماء کا رہنا ہمارے لیے حیات برکت ہے، اور آنے والے حالات اور فتنوں کو بھانپتے ہیں، باریکیوں سے ان نگاہوں سے دیکھتے ہیں جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے۔ ان کے پاؤں تلے بہت سارے فتنے دبے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کے وارث علماء کے اللہ ہمیں قدر نصیب فرمائیں۔ یاد رکھو تاریکی اندھیرا ہوتا ہے، اس سے بہتر تھوڑی بھی روشنی بہتر ہوتی ہے، اجالا بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک سارے مکان ہیں، ان مکانوں سے ایک اللہ کا گھر محبوب ہوتا ہے۔ سارے انسان پیارے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ پیارا اللہ کے نبی کے وارث علماء کرام ہوتے ہیں۔ دنیا میں انسان تو ہوتے ہیں، اس سے بہتر نبی کے وارث ہوتے ہیں، کیونکہ نبی نے انہیں اپنے العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث قرار دیا۔ اللہ ہمیں ان علماء کی قدر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو آباد فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ آنے والے حالات، آنے والے فتنے، تعلیمی نئے آغاز کی جو پالیسیاں ہے، جو ختم کرنے کے منصوبے ہیں، سازشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ناکام فرمائے۔ انہی مدارس کے ذریعے سے، انہی مدارس کے علماء کے ذریعے سے یہ سرزمین ہندوستان آباد ہوا، پھر پوری دنیا میں پرچم لہرایا گیا، اور آج بھی دیوبند کے فرزند دنیا کے کونے کونے میں وہ محنتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ واپس ان مدارس سے وہی علماء پیدا فرمائیں، اور وہی حافظ قرآن پیدا فرمائیں، راتوں میں رونے والے پیدا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ دین کی جو خدمتیں ہو رہی ہیں، تبلیغ کی ہو، خانقاہی لائن کی جو محنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام محنتوں کو بھی آباد فرمائے، تمام مساجد کو بھی آباد فرمائے، تمام مدارس کو بھی آباد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرمائے، اور جن کے انتقال ہو گئے تمام مرحومین کی اللہ بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے اللہ تمام گھرانوں کو بھی قرآن کی فضاؤں سے آباد فرمائے، اور تمام مدارس کو بھی قرآن حدیث کی فضاؤں سے آباد فرمائے۔ خاص دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔